روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ مسیح یسوع کے زندہ، جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ماریہ زہیب پروگرام کلام کی روشنی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خداوند کی بہت شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ آج کا پروگرام پچھلے پروگرام ہی کی کڑی ہے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہمارے محترم استاد پادری عزیز انور صاحب بات کر رہے تھے غزل الغزلات کی کتاب اس کے 7ویں اور 8ویں باب پر۔ سر، آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ میں خیریت سے ہوں بیٹا، خداوند کا شکر ہے کہ ایک بار پھر ہمیں اس انتہائی اہم اور الہامی کتاب پر ادبی نقطہ نظر سے سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ سر، پچھلے پروگرام میں آپ بات کر رہے تھے محبوبہ کی خوبیوں کے بارے میں، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان کو بیان کیا، کچھ مزید رہ گئی تھی تو ان پہ بھی روشنی ڈالیے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ ہمیں موقع ملا، ہم نے ان 7 خوبیوں کے بارے میں جو کہ دلہا اپنی دلہن یا مسیح یسوع اپنی جلالی کلیسیا کے بارے بیان کرتا ہے، ہم نے اس کے بارے میں جانا۔ ہم نے جس بات پر ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو حسبون کے پھاٹک پر جو چشمے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں جھیلیں بنائی گئی تھیں اور ان جھیلوں میں مچھلیاں پالی جاتی تھی، اس لیے حسبون کے پھاٹک کو مچھلی پھاٹک بھی اناجیل میں کہا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے اختوس کے بارے میں، یعنی مچھلی کو یونانی زبان میں اختوس کہتے ہیں، پھر ہم نے اختوس کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں سے سیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا آغاز اور اختتام ایک ہی چیز پر ہے کہ اس کی زبان اقرار کرے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا میرا نجات دہندہ ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے اور یہی ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہ اپنی کلیسیا کے لیے یا اپنی محبوبہ کے لیے بیان کرتا ہے کہ تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے۔ لبنان کا جو برج تھا وہ پھاٹک کے اوپر بنایا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں 24 گھنٹے کچھ گارڈز بیٹھے رہتے تھے جو کہ دور سے پتہ لگاتے تھے کہ دشمن آ رہا ہے یا دوست آ رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص، کوئی بادشاہ، کوئی امیر گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے تو یہودیوں کے ہاں آج یہ بھی ایک نظریہ حیات ہے کہ وہ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ جو گارڈز وہاں بیٹھے ہوتے تھے اس قلعے پر، وہ دور سے پتہ کرتے تھے کہ دشمن آ رہا ہے، اور اگر وہ گدھے پر بیٹھ کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست آ رہا ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے، اس پھاٹک سے، اس برج سے نیچے پبلک کو، بادشاہ کو، سارے شہر کو اطلاع کرتے تھے کہ بھئی دشمن آ رہا ہے یا دوست آ رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر وہ گھوڑے پر ہے تو دشمن ہے، اگر وہ گدھے پر ہے تو دوست ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں تیری ناک جو ہے وہ لبنان کے وہ برج ہیں۔ اپنی روحانی کلیسیا کے ساتھ یسوع بطور دلہا بات کرتا ہے کہ تیری ناک وہ برج ہیں جو دور سے اپنے دشمن اور دوست میں تمیز کر لیتے ہیں۔ یہ خدا کا اصلی کلام ہے یا بدعتی کلام ہے، یہ تو اپنی ناک سے، اپنی سمیلنگ پاور سے تو اسے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے تیموتھیوس کو وہ کہتا ہے مقدس پولس رسول کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرگیری کر۔ پہلا تیموتھیوس 4 باب 16 آیت، بی واچفل۔ اب جو واچفل ہے obviously وہ چوکیدار ہے، وہ واچ مین ہے، اور جو واچ مین ہے اس کا کام کیا ہے
کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کون دشمن ہے اور کون دوست ہے. اس لیے تیموتھیوس ایک جوان خادم ہے، اور اس خادم کو جو وہ کلیسیا کا وہ نمائندہ ہے، خادم ہے، پاسبانوں کا نمائندہ ہے، لیڈرز کا نمائندہ ہے، وہ خداوند سے کہتا ہے کہ تیرا کام صرف دیکھنا ہی نہیں ہے، تیری ناک بھی وہ کام کرتی ہے کہ تو دوست اور دشمن کو میں تمیز کر لیتا ہے، تو پہچان لیتا ہے حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ وہ برج ہے جو دور سے پہچان لیتے ہیں. اور یہ دوسری بات کہ اگر ناک صحیح ہے، اس کی اسمیلنگ پاور صحیح ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برین کو، آپ کے دل کو، یا کلیسیا کے دل اور دماغ کو بے راہ رو کرنا یا راؤں کرا ڈالنا یہ ناقابل تسخیر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کلیسیا اس ناک کے ذریعے اچھے اور برے میں، شیطان میں اور خدا میں، خدا کے خادم میں اور شیطان کے خادم میں، اصلی کلام میں اور بدعتی کلام میں تمیز کرنا جانتی ہے، اس کی ناک کی اگزامپل یا تشبیہ دے کر دلہا کہتا ہے کہ تیری ناک جو ہے وہ لبنان کے وہ برج ہیں جو دور سے آتے ہوئے دشمن کی شناخت کر لیتے ہیں یا سمیل کر لیتے ہیں. دوسری بات، یہ ناک جو ہے جو لبنان کے برج ہیں، یہ کلیسیا کی اس بہادری کو پیش کرتے ہیں جو بہادری کلیسیا یا ایماندار اپنے دشمن کے خلاف رکھتا ہے. پہلی بات کہ کلیسیا کو یا ایمانداروں کو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کا دشمن کون ہے. اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں جی ابلیس ہمارا دشمن ہے. سچ ہے، غلط نہیں ہے، ابلیس دشمن ہے. لیکن اگر آپ پہلا کرنتھیوں 3 باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابلیس کے علاوہ بھی 2 آپ کے دشمن ہیں. ایک تو آپ کا اپنا جسم ہے، اور غلطیوں کے خط میں کہتا ہے کہ جسم روح کے خلاف اور روح جسم کے خلاف کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ابلیس تو دشمن ہے، پر آپ کو اپنے جسم کی خواہشوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمارا جسم ہے. تیسرا جو ہمارا دشمن ہے ابلیس ہے اور جسم ہے اور دنیا ہے. اسی لیے پولس کہتا ہے دنیا میں رہو مگر دنیا کے ہم شکل نہ بنو. یعنی ناک اس بات کی تشبیہ ہے کہ ایماندار بہادری سے اپنے ان دشمنوں میں تمیز کرنا یا ان کی پہچان کرنا جانے. اور جو اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا. یہ ایک طے شدہ بات ہے. اب دنیا میں کہیں بھی وار فیئر پڑھ کر دیکھ لیں، ہر وار فیئر میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا دشمن کون ہے. خواہ وہ آستین میں ہے، خواہ وہ آپ کی صفوں میں ہے، خواہ وہ آپ کے گھر میں ہے، خواہ وہ آپ کے رشتے میں ہے، خواہ وہ آپ کے ناطے داروں میں ہے، دوستوں میں ہے، آپ کے بدن میں ہے، آپ کی خواہشوں میں ہے. غلطیوں کے خط میں واضح طور پر لکھا ہے 6 باب میں، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. جس کے لیے سی ایس لوئس اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایوری چوائس ہیز کانسیکوینسز. آپ کی کوئی بھی چوائس ہے اس کے نتائج ہیں، خواہ وہ اچھے ہیں خواہ برے. اور اسی لیے پولس کرنتھس کے خط میں کہتا ہے کہ تمہیں ان کاموں کا بدلہ ملے گا جو آپ نے بدن میں رہ کر کیے ہیں یا روح میں رہ کر کیے ہیں. دونوں کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو میری محبوبہ ہے، جو جلالی اور آسمانی کلیسیا ہے، وہ بہادر کلیسیا ہے اور وہ اپنے دشمنوں سے واقف. تیسری بات وہ کہتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ
تیز فہم ہے اسمیل کرنے میں، یہ پہچاننے میں کہ کون میرے خداوند کی طرف سے ہے اور کون میرے خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو بدروہوں کو نکال رہے تھے، تو بدروہیں الٹا ان کے گلے پڑ گئی۔ انہوں نے کہا یسوع کو تو ہم جانتی ہیں، تم کون ہو؟ اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایماندار یہ بات جانتا ہے، ایماندار کو خدا نے یہ خوبی دے رکھی ہے، ایماندار کو خدا نے یہ خوبی، یہ صفت دے رکھی ہے کہ وہ پہچانتا ہے کون اس کے خداوند کی نمائندگی کر رہا ہے اور کون دشمن کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس لیے وہ اسے کہتا ہے تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے۔ پھر 9ویں بات جو وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے۔ اب کرمل کی چوٹی یا کرمل کا وہ پہاڑ ہے جو اس طرح سے ہے، یہ وادی ہے اور یہاں سمندر ہے، اور یہ جو کرمل کا پہاڑ ہے یہ روغن بلسان کے لیے جلاد کے درخت یہاں بوئے جاتے تھے، اور یہ جو وادی تھی اس میں طرح طرح کے پھول اور طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر اگتی تھی، اور وہاں پر جو کرمل کا جو پہاڑ تھا وہ اس کے سایہ تلے سب کچھ پلتا تھا، جلاد کے درخت بھی، پھول بھی، پھل بھی، وادیاں بھی، اور پھر سمندر بھی، اور وہ پہاڑ جو تھا وہ ان سب سے اوپر سرفراز تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو محبوبہ ہے، جو دلہن ہے، جو کلیسیا ہے، وہ ایک ایسے پہاڑ کی مانند ہے، وہ پہاڑ جس کے دامن میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے یہ سکھایا بھی کہ رائی کے دانے کو دیکھو، چھوٹا سا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پرندے اس کی ٹہنیوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ کلیسیا ایک ایسی ماں ہے، کلیسیا ایک ایسی دلہن ہے، کلیسیا ایک ایسی محبوبہ ہے جس کے دامن میں کبھی کوئی تنگی نہیں، کالا ہو، گورا ہو، گنہگار ہو، راست باز ہو، وہ اس کا اپنا ہو، اس کا غیر ہو، سب کے لیے کلیسیا کے دامن میں جگہ ہے۔ وہ بے شک بلند ہے، لیکن اس کی وادی میں، اس کے دامن میں ہر ایک شخص کے لیے پناہ موجود ہے۔ جو اس کے پاس آ جاتا ہے، جو خداوند کے پاس آ جاتا ہے، وہ نہ وہ عربی رہتا ہے، نہ عجمی رہتا ہے، نہ ان پڑھ رہتا ہے، نہ وہ پڑھا لکھا رہتا ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہیں وہ سب ایک ہے، وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مسیح یسوع میں جب آ جاتے ہیں، وہ پولوس ہو، وہ مچھلیاں پکڑنے والے ہوں، وہ ایک کبڑی عورت ہو، وہ نائن کی بیوہ کا بیٹا ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو خداوند میں آ جاتے ہیں پھر وہ بیش قیمت ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بیش قیمت ہو جاتے ہیں اس لیے وہ آسمانی کلیسیا کے ممبرز ہیں۔ اگر وہ بیش قیمت نہیں ہیں تو پھر ممبر نہیں ہو سکتے۔ اور جو خدا کا بیٹا ہے، جو اس کی بیٹی ہے، جو اس کا فرزند ہے، اس کی قیمت کا اندازہ نہ دنیا لگا سکتی ہے نہ وہ خود لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ کیوں قیمتی ہیں، کیوں بیش قیمت ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں خدا جو ہے یا مسیح یسوع جو ہے وہ میگنیفائی ہوتا ہے۔ سونار جب سونے کو خالص کر کے کندن بناتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سونے کو لیتا ہے، اس کو کٹھالی میں ڈال کر اس کے نیچے آگ جلاتا ہے، اور آگ جلاتا ہے، اور وہ جیسے جیسے وہ سونا پانی بنتا ابلتا ہے، اس پر جو بھی میل آتی ہے وہ سٹینر سے نکالتا جاتا ہے۔ اور کب وہ کہتا ہے کہ یہ کندن بن گیا ہے؟
جب وہ اپنا چہرہ اس کٹھالی میں دیکھتا ہے اور اس کو اپنا چہرہ اس میں نظر آتا ہے آئینے کی طرح، تو وہ سمجھ آتا ہے کہ اب یہ سونا جو ہے یہ کندن بن گیا ہے۔ یہی حالت ایماندار کی ہے، یہی حالت کلیسیا کی ہے۔ جب کلیسیا میں، ایماندار میں لوگ اس کے محبوب کو، خداوند یسوع کو ان کے کاموں میں، رویوں میں دیکھتے ہیں، تو پھر خداوند ان کے وسیلے سے میگنیفائی ہوتا ہے، جس کو پولس کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اب تم اپنے نہیں رہے؟ چونکہ اپنے نہیں رہے اس لیے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، یعنی اپنے اس بدن سے اس کو میگنیفائی کرو۔ اور یہی وہ کہتا ہے کہ تیرا سر تجھ پر کرمل کی طرح، اس پہاڑ کی طرح مانند ہے، اس کی مانند ہے، اس کی طرح کھڑا ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت ہے، اور یہ دشمنوں پر سرفراز ہے۔ زبور 27 اور اس کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تیرے دشمنوں پر سرفراز کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے تو اپنا منہ کھول تو میں تیرے منہ کو قوموں سے بھر دوں گا، کیونکہ تیرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے۔ کلیسیا میں یہ کیپیسٹی ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی ملک سے ہو، کسی زبان سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، جب وہ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو سب مسیحی ہے۔ پھر اس میں کوئی 1 نمبر یا 2 نمبر مسیحی نہیں ہے، وہ سب 1 نمبر مسیحی ہیں، کیونکہ ان کا سر مسیح یسوع ہے۔ آخری اور 10ویں بات جو وہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں، تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ محبوبہ کہتی ہے کہ اس کی زلفیں پیچ در پیچ کوے سی کالی ہیں۔ یہاں اس سیاہی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ محبوب اپنی محبوبہ کے لیے یہ نہیں کہتا کہ تیرا سر جو ہے وہ سیاہ زلفوں سے ہے، اس سے بھرا ہوا، وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے تیرے بال ارغوانی ہیں۔ ارغوانی کیا ہوتا ہے؟ ارغوانی لائٹ پرپل ہوتا ہے، اور یہ وہ پردے کا رنگ ہے جو ہیکل میں پاک مقام، پاک ترین اور پاک مقام کو تقسیم کرنے کے لیے جو پردہ لگایا گیا تھا۔ سلیمان کو خدا نے کہا تھا اس رنگ کا پردہ لگانا، تاکہ جو پردے کے اس پار ہے وہ اس کوشش میں رہے کہ میں نے پردے کے اس پار جانا ہے۔ اور وہ کاہن سال میں ایک بار جاتا تھا عید فصح پر، لیکن مسیح یسوع نے، اس دلہا نے اس پردے کو پھاڑ دیا، وہ پھٹ گیا، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ اب ہر کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے، اب ہر کوئی اس کے بدن کا حصہ بن سکتا ہے، اب ہر کوئی اندر جا سکتا ہے، اب ہر کوئی قربانیاں دے سکتا ہے۔ وہ جنگل میں ہے، وہ گھر میں ہے، وہ کہیں بھی ہے، وہ جہاں بھی مذبح بنا لے گا وہ خدا کا گھر ہو جائے گا۔ جب خدا کا بندہ بزرگ یعقوب فرشتے کے ساتھ ساری رات کشتی لڑتا رہا، تو اس نے جب فرشتہ جانے لگا تو پیدائش کی کتاب اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، اس نے کہا برکت دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ الٹیمیٹلی اس نے برکت دی اور چھوڑ دیا۔ جب وہ چلا گیا تو لکھا ہے اس نے اسی جگہ پر پتھروں کا ایک مذبح بنایا، اس پر قربانی دی، اور قربانی کی خوشبو آسمان تک پہنچی، اور اس نے کہا یقیناً یہ جگہ خدا کا گھر ہے۔ ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی اس پہاڑ کے اوپر، اور یہ جانا یہ جگہ خدا کا گھر ہے، جہاں لوگ روح اور سچائی سے اپنی قربانیاں اور شکر گزاریاں خدا کے حضور لے آتے ہیں، وہاں پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے، کیا لکھا ہے؟ میرے نام سے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ کس نام سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آج کو 4300 مشنیں ہیں،
اب 4300 مشنیں کس نام سے اکٹھی ہو رہی ہیں یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے. لیکن مسیح یسوع کا وعدہ ہے کہ جو میرے نام سے جمع ہوں گے میں کیا ہوں گا ان کے درمیان حاضر ہوں. اب پردہ نہیں نہ رہا. اب ارغوانی پردہ ختم ہو گیا ہے. اب اس کے بال جو ہیں وہ ارغوانی ہو گئے ہیں. یعنی وہ جوان ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے. وہ اس کے حسن کی کوئی تعریف الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن وہ خوبصورت ہے اور حسین و جمیل ہے کیونکہ اب پردے ختم ہو گئے. اب ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. کیونکہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اس لیے وہ کہتا ہے تیری زلفیں جو ہیں وہ ارغوانی ہیں. ہم نے سیکھا کہ اس کی محبوبہ فرق طریقے سے اپنے محبوب کا ذکر کرتی ہے. یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رقص کرتے ہوئی رقاصہ کی یہ تصویر ہے وہ غلطی ہے. انہیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. انہیں تشبیہ اور استعارے کو سیکھنے کی ضرورت ہے. انہیں صنائع بدائع یا صنعتوں کو، ادب کو، لٹریچر کو، رمز کو، کنایا کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کا کلام ان کے لیے بیش قیمت ہو جائے. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ غزل و غزلات کی کتاب ہو یا کوئی بھی کتاب ہو جو انسان سے نہیں ہو سکتا بیٹا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. خدا سے پوچھے، اس سے مانگیں، اس سے کہیں. وہ کہتا ہے یرمیہ میں 33ویں باب میں مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. وہ آخر میں کہتی ہے وہ سراپا عشق انگیز ہے. لیکن یہاں محبوبہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جاں فضا اور جبیلہ ہے. اور کلیسیا جبیلہ ہے یعنی جمیل سے ہے، خوبصورت ہے. اور جمیل اس کو کہتے ہیں جس کا حسن کبھی باندھ نہیں پڑتا. بڑھاپے کی وجہ سے، ویکنس کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، تگ و دو کی وجہ سے، جدوجہد کی وجہ سے کلیسیا کا حسن بڑھتا ہے. کب نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ جاں فضا ہے اور وہ انسان کی آج کی دنیا کو زندگی دیتی ہے. آج دنیا ان چھاتیوں سے دودھ پینے کی بجائے وہ ٹاپ فیڈز پر لگے ہوئے ہیں اور تقریباً 6000 بدعتیں ہیں. یہ ٹاپ فیڈز ہے اور وہ ٹاپ فیڈز جو ہیں وہ کلیسیا کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم روح بدت جان سے، روح اور سچائی سے اس کے حضور جھکیں اور اسے کہیں کہ مجھے بتا خداوند تیری مرضی کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا ان باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے. اسی کے ساتھ میرا ایک اور کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ محبوبہ کو ان آیات میں اپنی خوبصورتی کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے مقابلتاً محبوب کی. محبوبہ کو اپنی خاطرداری کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کیا ایسے خیالوں کی بائبل تاکید کرتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا بیٹا آپ نے. محبوبہ تب تک محبوبہ ہے جب تک وہ خوبصورت ہے. بالکل. اگر وہ خوبصورت ہے تو پھر وہ محبوب کے لیے جاں فضا بھی ہے، اس کے لیے دل فریب بھی ہے، وہ اس کے لیے اس کا اثاثہ بھی ہے، عزت بھی ہے، غیرت بھی. اس لیے بہت ضروری ہے. اب دنیاوی طور پر دیکھ لو، آج خواتین ہزاروں روپیہ میک اپ پہ خرچ کر رہی ہیں. جبکہ اگر آپ ویبسٹر کی ڈکشنری میں میک اپ کا معنی دیکھیں تو آپ کبھی میک اپ نہ کریں. اچھا. کیونکہ وہاں میک اپ کا مطلب یہ ہے ویبسٹر میں کہ اچھے بھلے کو بگاڑ دینا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ خدا نے یہ چہرہ مجھے دیا ہے، یہ شکل و صورت، یہ خد و خال، یہ آنکھیں، یہ بال، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے خدا نے دیا ہے. ہم اس کو جب بگاڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہم خدا کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ تجھے تخلیق کرنا نہیں آتا، تجھے حسن بنانا نہیں آتا. اب خدا سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے؟
अब एक ही जगह पर खड़े हैं, वहाँ आम का दरख्त है, शीशम का दरख्त है, वहाँ गुलाब की टहनियाँ लगी हैं, उनको फूल लगे हैं, वहाँ चंबेली लगी है। ये खुदा के ब्रेन की, उसकी सोच की, तखयल की खूबसूरती है कि एक ही जगह पर गुलाब के रंग भी हैं, चंबेली के रंग भी हैं, फलों के रंग भी हैं, और वो खुदा जो खुद इतना खूबसूरत है, वो जिसको जो शक्ल देता है वो उसकी डिनाई करते हैं। इसलिए महबूबा के लिए लाजमी है कि वो हर वक्त अपने हुस्न की फिक्र करे। जलाली कलीसिया तो फिर बनेगी ना जब वो उस जलाल में होगी। वो जलाल कलीसिया के पास नहीं है, वो कलीसिया उसको दुल्हा देता है। और किसको? जो उसमें पैबस्त है, जिसमें मसीह यीशु नजर आता है, जो दुआ करती है, जो कलाम पढ़ती है, जो रोजा रखती है, जो उसके दीदार की तालब रहती है। और यही बात है दूसरा तवारीख 7वां बाब 14वीं आयत में खुदा ने खुद कहा कि अगर वो मेरे दीदार के तालब हों, वो रोजा रखें, वो बदी से बाज आएं, वो मेरे साथ रहें, तो फिर मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ। इसलिए आज वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी दुआएं आसमान पर पहुंचें, नंबर 1 खूबसूरती का मेकअप ये है कि वो रोजा रखे। दूसरा मेकअप ये है वो उसके दीदार के तालब हों, इंसानों के नहीं, नजरियात के नहीं, मिशनों के नहीं, लीडर्स के नहीं। ठीक है, ये हमारे लीडर्स हैं, लेकिन खुदा के दीदार के तालब रहे। फिर लिखा है बदी से बाज आए, और जब वो दीदार के तालब होंगे, बदी से बाज आएंगे, तो वादा है कि मैं आसमान से सुनूंगा और उनको और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ये बेहद ज़रूरी है किसी ईमानदार शख्स के लिए, किसी ईमानदार ख़ानदान के लिए, किसी ईमानदार कलीसिया के लिए, कि वो अपनी रास्तबाजी का स्टैंडर्ड वो ना बनाए जो उसके दिमाग और नज़रिए में या मकतब फ़िक्र में है। उसका मेयार वो बनाए जो खुदा उससे चाहता है, जो खुदा का कलाम उससे चाहता है। आज बेशुमार बातें हैं कलीसियाओं में जो लोगों ने खुद घड़ ली हैं, खुद अपना ली हैं, सेल्फ क्रिएटेड बातें हैं। खुदा का कलाम उन बातों की नफी करता है, और खुदा इस किस्म की कलीसियाओं को ऐसे रवैये की इजाज़त नहीं देता। इसलिए वो चाहता है कि पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है। बहुत शुक्रिया सर इन खूबसूरत बातों के लिए, और बहुत ही खूबसूरती से आपने इन सारी बातों की वजाहत की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मैं ईमान रखती हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। यकीनन अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो उसके दीदार के तालिब हों, उसको तकते रहें। हमें इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए कलाम की रोशनी में। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी